السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں بھی مصروف ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ تیار ہیں سبق پڑھنے کے لیے؟ پھر آغاز سے پہلے آپ اب دعا پڑھیے، آپ خود پڑھیے۔ چلیں، اب میں آپ کو سناتی ہوں، آپ میری دعا سنیے کہ میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت و بزرگی والے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے مکمل نماز ادا کرنے کا طریقہ پچھلے سبق میں مکمل کر لیا تھا، یعنی جو نماز کا پریکٹیکل تھا۔ نماز کے الفاظ تو بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ان کا تلفظ بھی درست ہو جائے۔ البتہ اب ہم پریکٹیکل کرنے کے بعد جو نماز کے اندر مختلف طرح کے احکام اور مسائل ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت توجہ سے، بہت ذمہ داری سے یاد کرنے ہیں، اور صرف یاد کر کے چھوڑ نہیں دینا، بلکہ ان کا تعلق پھر ہر روز آپ کی نماز کے ساتھ ہوگا۔ تو ان کی عادت بنانے کے لیے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ جب تک کلاس میں آ رہے ہیں، مطلب کورس میں شامل ہیں، اس وقت تک ایک دوسرے کو سنایا بھی کریں، خود سوال بھی کیا کریں۔ جو کتاب کے اندر سوال لکھے ہوتے ہیں انہی میں سے کوئی سوال ایک دوسرے سے کر کے اس کو ریوائز کرتے رہا کریں۔ اس طرح سے آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی، اور جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو جس وقت بھی آپ کچھ کرنے لگیں، مطلب نماز میں آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کا حکم کیا ہے، اور جب آپ سجدہ کرنے لگیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کا حکم کیا ہے۔ ان احکام اور مسائل کو ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ جتنے کام بھی ہمیں کرنے کو کہے جاتے ہیں ان سب کی اپنی اپنی حیثیت اور ویلیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں بھی جب بڑے آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو کچھ کام اور باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے کے فوراً بعد کرنی ضروری ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیے جاتے ہیں، اگر آپ سے مس بھی ہو جائیں، نہ بھی کیے جا سکے تو آپ کو زیادہ ڈانٹ نہیں پڑتی، اور آپ کے بزرگ زیادہ آپ سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلیں آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہماری جو عبادت ہوتی ہے اس میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اس لیے کرنے کو کہے جاتے ہیں کہ ان کے کرنے سے ہمارا اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے گا، اللہ کی رضا ہمیں اور زیادہ نصیب ہوگی، اللہ پاک اس سے خوش ہوگا۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہماری عبادت میں کہ اگر وہ شامل نہ کیے جائیں اور اچھے طریقے سے ان کو بجا نہ لائیں تو پھر سرے سے آپ کی عبادت ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس اجر و ثواب کے لیے اللہ پاک نے آپ پر وہ عبادت لازم کی تھی، آپ نے وہ سارے کام اس کے اندر نہیں کیے، تو کچھ کام ایسے تھے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس سے عبادت ہی نہ ہوتی، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے نہ ہونے سے عبادت تو ہو جاتی ہے مگر اس میں اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا نماز کی جو شرائط کے بارے میں، کہ نماز کی شرائط ہیں، اگر ان شرائط میں سے
ایک شرط بھی پوری نہیں ہوتی تو آپ کی نماز کی تیاری مکمل نہیں ہوتی اور آپ کی نماز کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جو آج ہم مسائل پڑھیں گے یہ ہیں نماز کے فرائض، یعنی اب نماز کے باہر کی بات نہیں، اب نماز کے اندر کی بات ہے۔ جب آپ نماز شروع کر لیتے ہیں تو پھر اس نماز میں کتنے کام فرض ہیں اور کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرض کی بات جب بھی ہوگی کہ کسی کام میں فرض کیا ہے، روزے میں فرض کیا ہے، زکوٰۃ میں فرض کیا ہے، نماز میں فرض کیا ہے، تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی تو آپ کی عبادت ہی نہیں ہوگی۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے فرض کتنے ہیں۔ نماز کے فرض 7 ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو آپ نے نماز کی شرائط میں بھی پڑھا ہے، تو یہ 2 مرتبہ اس لیے آئی ہے کہ ایک طرف تو یہ نماز کے شروع والی شرطوں میں ہوتی ہے کہ یہاں آ کے وہ شرطیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف یہ فرض میں اس لیے شامل کی گئی ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی نماز کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز کا آغاز کرنے کی وجہ سے نماز کے اندر والے فرائض میں شامل ہو جاتی ہے، اور پچھلی شرائط اس پہ آ کے ختم ہوتی ہیں، اس لیے یہ پیچھے والی شرائط میں بھی شامل ہوتی ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے۔ نمبر 2 قیام۔ آپ میرے ساتھ میرے لفظ بولنے کے بعد بولیں گے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام۔ قیام کا مطلب جو آپ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں۔ قرات، قرات کا مطلب جو سورہ فاتحہ کے بعد آپ دوسری کوئی سورت ملاتے ہیں اس کے پڑھنے کو قرات کہا جاتا ہے، یعنی قیام بھی کرنا ہے اور قرات بھی کرنی ہے۔ یہ 3 نمبر ہو گئے۔ چوتھا فرض ہے نماز کا رکوع۔ 5واں فرض سجدہ۔ 6ٹھے فرض کا نام ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ، جی قعدہ اخیرہ، قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور اخیرہ جو آخر والا ہوتا ہے۔ نماز میں آخری بار جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ جب ہم صرف قعدہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا 2 رکعت والی نماز، کہ اس میں ایک ہی بار اتحیات پڑھی جاتی ہے۔ اگر قعدہ اخیرہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا 3 یا 4 رکعت والی نماز، کی اس میں ایک قعدہ پہلا بھی ہوتا ہے جو 2 رکعت تحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھ کے مکمل کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آخر پہ جہاں جا کے سلام پھیرتے ہیں اس سے پہلے والے اتحیات کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 7واں فرض ہے خروج بصنعہ۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نکلنا، بصنعہ کسی کام کے ساتھ، کسی کام کے ذریعے سے۔ خروج بصنعہ یعنی کسی کام کے ذریعے سے نماز کی پابندیوں سے باہر آنا، اس کو خروج بصنعہ کہتے ہیں۔ اور ہم کس چیز سے نماز سے باہر آتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر۔ یہ نماز کے اندر کا حصہ نہیں ہوتا، اس کو ہم اس لیے بولتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز مکمل کر لی۔ یہ 7 چیزیں جو آپ نے بولی ہیں یہ 7 نماز کے اندر فرض ہیں۔ ان میں سے اگر ایک کام بھی آپ نے چھوڑ دیا یا نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیا یہ فرائض صرف فرض نماز کے لیے ہوتے ہیں؟
مطلب کہ نماز میں سنتیں بھی، فرض بھی، نفل بھی سب ہوتے ہیں۔ مطلب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، پھر واجب پڑھتے ہیں، پھر سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نفل پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو فرض چیزیں ہیں یہ ان ساری نمازوں میں ہوں گی یا صرف فرض نمازوں میں ہی ہوں گی؟ تو فرض، واجب، سنت اور نفل، ان تمام نمازوں میں یہ ساتوں کام فرض ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ جتنی قسم کی نماز ہے، فرض نماز ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے، یہ کوئی بھی نماز جب آپ پڑھیں گے تو اس نماز کے اندر یہ 7 کام ضروری ہوں گے، فرض ہوں گے۔ کسی بھی نماز میں اگر ان میں سے کوئی کام چھوٹا یا آدھا غلط ہو گیا، آدھا صحیح ہو گیا، تو آپ کی کوئی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہوگا، اور نماز کے اندر آپ کو ساتھ ساتھ یہ ذہن میں بھی رکھنا ہوگا کہ اب میں نے قیام کیا ہے تو یہ قیام فرض ہے، اور یہ بہت احتیاط سے ہونا چاہیے، اس میں غلطی نہ ہو جائے۔ رکوع کیا ہے تو رکوع بالکل درست ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ رکوع غلط ہو جائے اور میری نماز ضائع ہو جائے۔ اس طرح باقی کو قیاس کریں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نماز میں واجب کام کتنے ہوتے ہیں۔ واجبات نماز کی تعداد بیان کریں، یہ سوال ہوگا۔ نماز کے واجبات کی تعداد مختلف کتب میں کم اور زیادہ ہے۔ کم اور زیادہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی مصنف چھوٹی چھوٹی 1-2 چیزوں کو ایک جملے میں جمع کر لیتا ہے، اور دوسرا مصنف ان 2-3 چیزوں کو الگ الگ بیان کرتا ہے، ورنہ کسی واجب کو ہم اپنے پاس سے کسی عبادت میں شامل نہیں کر سکتے کہ کسی نے 15 شامل کیے ہوں یا کسی نے 30 کیے ہوں، یہ بات نہیں۔ یہ وہی بات ہوگی جو ابھی میں نے پہلے عرض کی کہ ہر ایک کے لکھنے کا جو اپنا انداز ہوتا ہے اس کے مطابق چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بعض اوقات کوئی ایک جملے میں شامل کر لیتا ہے اور کوئی 1-2-3 جملوں میں علیحدہ علیحدہ بیان کر لیتا ہے، اس طرح تعداد میں فرق آ جاتا ہے۔ تو مختلف کتابوں میں ہم نے جو واجبات پڑھے ہیں ان میں کسی میں 15 مینشن کیے گئے ہیں، کسی میں 21 ہیں، کسی میں 30 ہیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو چند چیزیں پوری نہیں سکھائیں، کچھ سکھائی ہیں آپ کی اس ایج کے مطابق کہ کچھ بچے ابھی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، میچور نہیں ہوتے، تو بہت زیادہ چیزیں جب یاد کریں گے تو وہ مکس ہو جائیں گی اور پھر انہیں کچھ بھی یاد رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو ان میں سے جو بہت زیادہ ضروری ہیں میں نے ان کو آپ کے لیے منتخب کیا کہ وہ تو آپ کو ابھی فوراً یاد کر لینی چاہیے۔ جب یہ یاد ہو جائیں گی آپ کو نماز کی عادت ہو جائے گی، اور پھر اس کے آگے آپ انشاءاللہ العزیز تعمیل دین کورس کریں گے یا پھر آگے درس نظامی میں پڑھنے کے لیے آئیں گے، تو پھر آپ کو باقی کی تمام چیزیں بھی انشاءاللہ پڑھنے کو ملیں گی اور وہ یاد ہو جائیں گی۔ تو اب ہم 15، 21 یا 30 واجبات نماز میں سے 10 واجبات نماز آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ تو سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ آپ کہیں گے کہ بار بار تکبیر تحریمہ ہی پڑھائے جا رہے ہیں، تو ہم نے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھی تھی کہ یہ نماز کی شرط بھی ہے، دوسری مرتبہ پڑھی ہے کہ یہ نماز کے اندر سب سے پہلا فرض بھی ہے۔ اب ہم تکبیر تحریمہ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ تکبیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اعظم یہ کہہ کے بھی ہم اللہ کی بڑائی تو کر رہے ہیں، اللہ عظیم یہ کہہ کے بھی اللہ کی بڑائی تو ہو رہی ہے، مگر نماز کے آغاز میں لفظ اللہ اکبر کو خاص کر دیا گیا تکبیر تحریمہ میں پڑھنے کے لیے۔ اس اللہ اکبر کو تکبیر میں پڑھنا واجب ہے۔ اب یہ بات ہم نے سیکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر کے علاوہ آپ اور کوئی لفظ کہہ کے اللہ کی بڑائی یہاں بیان نہیں کریں گے، جیسے اللہ کبیرہ بھی ہے، میں نے اعظم بھی کہا، عظیم بھی کہا، یہاں صرف اور صرف اللہ اکبر کہا جائے گا اور یہی لفظ کہنا واجب ہوگا۔ دوسرا واجب الحمد شریف اور سورت کے درمیان
مطلب جب ہم وَلَضَّالِّينَ آمین کہتے ہیں تو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد بسم اللہ شریف اور آمین کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا جائے گا، اور کچھ نہ پڑھنا یہی واجب ہوگا، اور بسم اللہ شریف اور آمین کو ہی لازم قرار دیا جائے گا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھیں گے۔ 2 کام واجب ہو گئے۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ قرات کے فوراً بعد رکوع میں جانا واجب ہوگا۔ مثلا آپ نے سورہ اخلاص یا سورہ کوثر یا سورہ والناس جو بھی آپ کو آتی ہے، آپ نے وہ پڑھی مکمل کی، اور اب یا تو آپ بھول گئے یا آپ کو کوئی اور کام یاد آ گیا، یا آپ نے کسی سے سنا کہ اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے اور آپ وہ دعا پڑھنے لگ گئے، تو یہ سخت غلط ہوگا اور واجب کے خلاف ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی صورت مکمل ہوگی آپ فوراً رکوع میں جائیں گے، ایسا کرنا واجب ہوگا۔ چوتھا واجب ہے کہ ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا۔ فوراً کا یہ مطلب ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان کوئی اور عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھنا ہے، اپنے اعضاء کو سیدھا درست کرنا ہے، پھر واپس دوسرے سجدے میں جانا ہے، یہ فوراً ہی ہے، اس کو ہم فوراً کے خلاف نہیں کہتے۔ البتہ جس طرح رکوع اور سجدے کے درمیان قومہ آ جاتا ہے، یہ ایک اور چیز آئی پھر آگے سجدہ آیا، اس طرح کوئی اور نئی چیز آپ نے نماز میں داخل نہیں کرنی، اسی طرح کرنا واجب ہوگا۔ 5واں واجب آپ کے لیے ہے کہ قومے میں بالکل سیدھا کھڑے ہونا۔ جس طرح آپ نے بعض بڑے لوگوں کو بھی نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، اور بچوں کو تو سکھانے سے ہی سیکھنا ہوتا ہے، تو نماز میں جو واجب کام ہوگا سجدے اس کے رکوع کے بعد وہ یہ ہوگا کہ جب آپ قومے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو کے پورے الفاظ ادا کریں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ پورے لفظ کہتے ہوئے مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ تو جب تک آپ نے یہ کلمات پورے نہیں کہے اور آپ پوری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، رکوع سے تھوڑا سا اوپر ہو کے بس بولتے بولتے آپ نیچے سجدے میں چلے گئے، تو یہ بات غلط ہوگی، یہ واجب کا خلاف ہوگا۔ 6واں واجب ہے 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ یہ بھی میں نے پہلے بتایا، یہاں بھی بچے بھی بڑے بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب ایک سجدہ کر کے اوپر اٹھتے ہیں تو آدھا اوپر اٹھتے ہیں، پورا اوپر اٹھتے بھی نہیں، بیٹھتے بھی نہیں، اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یا اگر وہ بالکل آدھے سے نہیں تو تھوڑا سا اوپر سیدھا ہونے کی طرف آتے ہیں، مگر سیدھا ہونے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں واجب کا خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہونے سے پہلے آپ کے جسم کے اعضاء اپنی جگہ پہ درست ہو جانے چاہیے، نارمل ہو جانے چاہیے، ریلیکس ہو جانا چاہیے آپ کو، مطلب جیسے آپ نے سیدھا ہونا ہے تو آپ کے اعضاء ابھی حرکت میں ہیں، تو جب آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے اعضاء اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائیں گے، تو ان کو سیٹ ہونے کے بعد پھر آپ کو دوبارہ اگلی حرکت کے لیے اپنے جسم کو متحرک کرنا چاہیے یا اگلا رکن ادا کرنا چاہیے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں تعدیل ارکان، تا عین دال یا لام، تعدیل ارکان، اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو وہ نماز پڑھ کے آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے نماز درست نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھو۔ وہ پھر گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، واپس آیا، آپ نے فرمایا تم نے پھر نماز درست نہیں پڑھی، پھر پڑھو۔ تیسری بار پھر گیا، واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا،
آپ مجھے نماز سکھا دیجیے۔ نہیں پڑھ سکتا کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ وہ گستاخی سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی اور میں نہیں پڑھ سکتا، جس طرح ہم بعض اوقات ہٹ دھرمی سے کسی کو جواب دے دیتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ اس کے پاس جتنی توفیق یا جتنا نالج یا جتنا علم تھا اس کے مطابق اس نے یہ عرض کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا کر یہ تمام باتیں جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہی ہوں، یہ سارے واجبات آپ اس کو سکھائے کہ سجدے کے دوران کیسے بیٹھو گے، سجدے کے درمیان میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے، قومے میں، رکوع میں، اور باقی تمام جو نماز کے ارکان ہیں ان کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو۔ اسی کو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تعدیل ارکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کوئی بھی رکن اچھی طرح ادا نہیں کرتے کہ آپ کے اعضاء اپنی جگہ پر واپس لوٹ کر درست ہونے کے بعد دوسرے رکن کے لیے تیار جب تک نہ ہوں تب تک آپ کے وہ ارکان ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر یہ جو کر رہے ہیں آپ غلط، یہ واجب کا غلط ہے۔ ابھی میں آگے آپ کو اگلے سوال میں یہ بتانے والی ہوں کہ واجب کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ سے غلطی ہوئی اور اس غلطی نے آپ پر سجدہ سہو واجب کر دیا، یعنی اس کی وجہ سے واجب ہو گیا، تو آپ نے نماز کے آخر پہ سجدہ سہو نہیں کیا، یا آپ کو نالج ہی نہیں تھا، ابھی آپ نے سیکھا ہی نہیں تھا، یا پھر آپ نماز کے آخر پہ بھول گئے کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا اور نہیں کیا، تو ان صورتوں میں آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ 10واں واجب یہ ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے دونوں جانب لفظ السلام دونوں بار کہنا۔ آپ دیکھیں یہاں چھوٹی سی بات جس کا عام طور پہ بڑے لوگوں کو بھی علم نہیں ہوتا، آپ اللہ کی فضل سے وہ باتیں سیکھ رہے ہیں کہ جس وقت سلام پھیریں گے تو ایسا نہیں کرنا کہ ایک طرف صرف السلام علیکم کہہ دیں اور دوسری طرف صرف چہرہ پھیر دیں، ایک تو یہ بات نہیں کرنی، دونوں طرف آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر کہنا ہے، ٹھیک۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں جو لفظ السلام ہے اس کا کہنا واجب ہے، صرف اس کا کہنا، اگر آپ صرف السلام السلام کہہ دیتے ہیں تو واجب ادا ہو جائے گا، اس کے آگے علیکم لگانا یا ورحمۃ اللہ لگانا یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، دونوں لفظوں کا حکم الگ ہو گیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے السلام کہہ دیا اور علیکم نہیں بھی کہا تو واجب ادا ہو گیا ہے، سنت رہ گئی ہے۔ سنت کے چھوٹنے سے ہمارے عمل میں حسن کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیوٹی کی کمی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک دلہن ہے تو دلہن کا اصل کیا ہے؟ اس کی شخصیت، اس کی باڈی اور ضرورت کا لباس، وہ جتنا مہنگا ہو، سستا ہو، خوبصورت ہو، خوبصورت نہ ہو، اصل وہ شخصیت اور یہ گیٹ اپ جو ہے یہی دلہن کا ہے، یعنی وہ چونکہ ایک انسان ہے اور انسان کی جو ضرورت، جو اس کی شخصیت یہ ہے۔ اب اضافی طور پہ آپ اس کو زیورات پہناتے ہیں اس کے آنر کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کو گفٹ دیتے ہیں، اس نے زیور بھی پہن لیے تو دوسروں سے ممتاز نظر آنے لگ گئی، لیکن اب اس کے علاوہ جیولری میں، زیورات میں زیادتی، ایک چیز کی بجائے دو کی بجائے 4، اور اسی طرح جو اس کا میک اپ اور آپ نے اس کے حسن میں اضافے کے لیے جو جائز اور حلال چیزیں کرنی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ اس کی بیوٹی اور اس کے حسن میں اضافے کا باعث ہیں۔ اگر وہ نہیں بھی ہوں گی تو دلہن دلہن ہی رہے گی اور اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن اگر آپ حلال طریقے سے اس کو میک اپ زیادہ کرتے ہیں، خوبصورت بنانے کے لیے کوئی اور چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے اس کا حسن اور زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو خوشی ہوتی ہے، پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ اگر کوئی کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکانے میں اگر آپ نے رائس بنانے ہیں، چاول بنانے ہیں، تو ان کے اندر نمک مرچ ڈال دینا، گھی ڈال دینا، چاول ڈال دینا، پانی ڈال دینا، یہ چاول تو تیار ہو گئے،
کھانے کے قابل ہو گئے، ان کا ذائقہ مناسب اور اچھا بن گیا۔ اب اگر اس سے زیادہ آپ ڈھیر سارے مسالہ جات جو اس کے اندر شامل کرتے ہیں، کوئی بریانی مسالہ ہے، کوئی اور مسالہ ہے، کوئی مختلف چیزیں ہیں، وہ آپ اس کو زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے یا اسپائسی بنانے کے لیے اپنے مزاج کے مطابق کچھ بھی اس میں زیادہ ایڈ کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس سے صرف اس کا ذائقہ مزید اچھا ہوگا اور آپ کی تعریف میں اضافہ ہو جائے گا۔ لوگ کھانے والے آپ کی بہت تعریف کریں گے، آپ کی پیشکش میں، آپ کے اس کو سیٹ کرنے میں اور اس کا اعلیٰ ٹیسٹ بنانے میں۔ اور اگر نہیں بھی ہوگا تو مکمل چاول تو تیار ہو گئے، وہ کھانے کے قابل ہیں اور نارمل ایسے کھائے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سنت شامل کرتے ہیں اپنی عبادت کے اندر، تو اس سنت کی وجہ سے اس عبادت کا حسن بڑھ جاتا ہے اور اللہ اس عبادت کو اپنی شان کے مطابق خوش ہو کر قبول فرماتا ہے، تو اس میں اس کے محبوب کی سنت ہوتی ہے۔ تو لفظ علیکم ورحمۃ اللہ جو ہے یہ سنت ہے، اور السلام جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اب ہم نے 10 واجب پڑھ لیے۔ اگلے سوال میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر یہ واجبات سارے یا ان میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے یا بالکل چھوٹ جائے تو پھر نماز کا حکم کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہمارے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ پیچھے میں نے ذکر کیا نا، اور اس کو میں نے وہاں اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں آگے آپ کو یہ سمجھاؤں گی۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ سجدہ سہو کرنے سے وہ جو آپ کی مسٹیک تھی، غلطی تھی، اس کا ازالہ ہو جائے گا اور یہ اس کا بدل بن جائے گا۔ اب آپ کی وہ غلطی شمار نہیں ہوگی۔ تو سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے؟ جس وقت یہ جو اوپر آپ نے 10 چیزیں پڑھی ہیں، ویسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ یہ 10 چیزیں ہیں۔ اگر ان 10 واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے یا غلط ہو جائے تو آپ نماز کو جاری رکھیں، نماز مکمل کریں، اور آخر پر 2 سلام پھیرنے کی بجائے صرف 1 سلام پھیرنے کے بعد آپ دوبارہ سجدے میں چلے جائیں، یعنی رائٹ سائڈ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی آپ سجدے میں چلے جائیں، اور پھر پہلے نماز کی طرح 2 سجدے مکمل کریں، اور اس کے بعد دوبارہ سے التحیات پڑھیں، اور التحیات پڑھنے کے بعد پھر آخر تک نماز مکمل کریں، اور نارمل طریقے کے مطابق دونوں طرف سلام کر کے، یعنی سلام پھیر کر آپ نماز مکمل کریں۔ یہ ہے سجدہ سہو۔ اور یہ سجدہ سہو اپنی مرضی سے نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بھی غلطی لگ جائے تو آپ کہیں جی میں آخر پہ سجدہ سہو کر لوں۔ تو غلطی لگنے والی چیزیں سنتیں بھی ہیں، واجب بھی ہیں، فرض بھی ہیں، ٹھیک؟ تو ہم اپنی مرضی سے کسی غلطی پر سجدہ سہو نہیں کر سکتے، صرف واجب چھوٹنے پر یا واجب کے غلط ہونے پر ہم سجدہ سہو کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سنتوں کی طرف کہ نماز میں کتنے سنت کام ہیں۔ یہ وہ سنتیں نہیں جو ہم 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ نماز میں کتنے کام سنت ہیں؟ تو کم و بیش نماز میں 36 کام، 36 یہ سنت کام ہے۔ یہاں پہ ابھی آپ کو جو آگے زیادہ سنت کی ڈیٹیل ہے وہ سکھائی اور بتائی نہیں گئی۔ جو نماز کے فرض ہیں، جو نماز کے واجبات ہیں، جو نماز کی عبارت ہے، وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے ابھی آپ کی، تو یہ آپ کے لیے بہت ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب اس کے بعد آپ اگلے کورس میں یہ اگلی چیزیں سیکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ صرف تعداد آپ نے یہاں یاد کرنی ہے کہ 36 کام نماز کے اندر سنت ہیں، کم و بیش اور کمی بیشی وہی جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔
تو ابھی صرف آپ کو یہ باور کروانا ہے کہ اتنی چیزیں پہلے سیکھ کر نماز پڑھی جائے تو تب ہماری نماز درست ہوتی ہے۔ کچھ کام وہ بھی ہوتے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ کتنے کام ہیں؟ وہ تقریباً 26 کام ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی نماز میں ہو جائے تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب آپ نے دیکھا کتنے کام فرض ہیں، کتنے کام واجب ہیں، مطلب 7 کام فرض تھے، اور واجب کے لیے میں نے کہا کہ 21 بھی، 30 بھی، 15 بھی، مختلف تعداد کے مطابق۔ اب ان کو بھی پہلے درست ہونا، یاد ہونا نماز کے لیے ضروری ہوگا۔ پھر 36 کام نماز میں سنت ہے، ان کا بھی نمازی کو جاننا ضروری ہوگا۔ پھر 26 کام نماز کو توڑنے والے ہیں، ان کا بھی نمازی کو جاننا ضروری ہوگا۔ آپ نے سمجھا کہ نماز کی کتنی امپورٹنس ہے اور کتنی اہم چیز ہے، جس کے لیے اتنی باریکیاں بیان کی گئیں کہ جب تک یہ نہیں درست ہوں گی، ہمیں ان کا علم نہیں ہوگا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور بیک وقت جب نماز پڑھتے ہوئے اتنی چیزوں کی طرف دھیان رکھنا ہوگا تو پھر آپ خود سوچئے کہ شیطان کی طرف ہمارا دھیان جا سکتا ہے یا وہ ہمارے اوپر غلبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ ہاں، تو ہم اس میں سے کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بس بڑوں کو دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہیں، اس طرح ہاتھ پیر دھوتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ہم بھی ان کو دیکھا دیکھی نماز خود سیکھ لیتے ہیں اور آگے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے گھروں میں نماز سکھانے والا نہیں ہوتا، کسی ادارے میں اس ایج میں نماز سیکھنے سکھانے کا اتنا گہرائی سے اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ کو یہ ترغیب دی گئی، اور میں آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس کو بھی یہ سنا رہی ہوں کہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہو، اپنی نماز کے بارے میں بھی اور بچوں کی نماز کے بارے میں بھی، کہ یہ کتنا اہم کام تھا اللہ کی طرف سے اور ہم نے اس کو کتنا معمولی جانا۔ اس کے بعد 32 کام ایسے ہیں نماز میں جو نماز کو مکروہ کر دیتے ہیں، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب کہ وہ واجب کے قریب ہی چلا جاتا ہے وہ بھی کام۔ یہ جتنا ہوتا ہے نا حکم واجب کا ضروری کرنے میں، اتنا نہ کرنے میں مکروہ تحریمی کا حکم ہوتا ہے۔ تو کیا کسی صورت میں نماز توڑ دینا واجب ہوتا ہے؟ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی سچویشن ایسی کریٹ ہو جائے کہ آپ کو نماز چھوڑ دینا، نماز ختم کر دینا لازم ہو جائے؟ جی ہاں، ایسی بھی کچھ صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور سخت مصیبت میں دو چار کوئی بندہ آپ سے فریاد کرے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ نماز توڑ کر اس کی فریاد سنیں گے اور مصیبت کو دور کریں گے۔ آپ کہیں باہر ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں جو پانی کا کنارہ ہو، کوئی جھیل ہو، کوئی تالاب ہو، کوئی نہر ہو، اور وہاں نماز کے دوران کوئی بچہ یا بڑا پانی میں چلا جائے، گر جائے، ڈوب رہا ہو اور اسے بچانے والا کوئی نہ ہو، تو پھر بھی آپ کو نماز توڑ کر اس کی جان بچانی چاہیے۔ اسی طرح کسی کو آگ لگ جائے خدا نخواستہ، اور آپ بچے ہیں، آپ خود تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے سوا اگر کوئی نہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ کسی ذمہ دار کو اطلاع کریں، نماز چھوڑ دیں اور اس کی جان بچانے کا بندوبست کریں۔ ایسے ہی اگر کوئی کنواں وغیرہ کوئی گڑھا ہو اور اس کے پاس آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی اندھا آدمی وہاں سے گزر رہا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اس کو اس کنویں کا یا گڑھے کا پتہ نہیں، تو یہ اس کے اندر گر جائے گا، تو آپ نماز توڑ کر پہلے اس کو وہاں سے بچا لیں، پھر آپ دوبارہ اپنی نماز پڑھ لیں۔ بہت سی چیزیں میں نے کہا کہ اختصار سے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہو جائے کہ ہم نے ساتھ ساتھ یہ سیکھنی ہے، اور پھر آپ اس کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ نشاندہی کرنے کا مطلب صرف آپ کو اہمیت بتانا ہے، باقی چیزیں انشاءاللہ میں نے 2-3 مرتبہ یہ عرض کیا کہ آپ کو اپنی عمر کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی ذمہ داری کے ساتھ آگے آنے والے وقت میں ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد بھی ساتھ ساتھ سیکھنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہمیں کوئی بھی اچھا کام کرنے کے بعد یہ لفظ کہنے چاہیے کہ میں نے جو کیا، جو مجھے توفیق ملی، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جو کامل اور نفع بخش ہے وہ میرے رب کی عطا ہے، اور جو ناقص ہے اور ناکارہ ہے
وہ میری طرف سے یعنی میری کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ اس سے بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اللہ پاک غلطیوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، حدیث پاک اور دعا۔ آج ان کی حدیث پاک کون سی ہے؟ یہ ہو نہیں چکی؟ جی، آپ کی دعا آج کے دن کی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ بتائیں گے یہ کون سی دعا ہے؟ جی، اس لیے میں نے آج پہلے نام نہیں بتایا۔ یہ بیت الخلاء میں جانے کی یعنی ٹوائلٹ میں جانے کی مطلب کہ جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ کر داخل ہونا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ہم پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں پھر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم انی دو کام قابل توجہ ہیں، ایک نون کا غنہ، دوسرے نون کے بعد یا مدہ، جس کی وجہ سے ہم نے اسے لمبا کرنا ہے۔ انی اعوذ بک، یہ لفظ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، اب اچھی طرح یاد ہو جانا چاہیے۔ ذال میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی اور عین وسط حلق سے ادا ہوگی۔ یہ حمزہ کی آواز ہے اور یہ عین کی آواز ہے۔ اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الخبث، یہاں دو حرفوں میں آپ خاص خیال رکھیں گے، ایک خا میں حلق میں رگڑ کی آواز اور دوسرے سا میں سیٹی کے بغیر آواز۔ من الخبث، من الخبث والخبائث، ول کے لیے آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، ول نہیں پڑھنا، ول کہیں گے تو یہاں اوپر کے دونوں ہونٹوں کے کنارے یعنی سرے نیچے کے اوپر کے دونوں دانتوں کے سرے نیچے کے ہونٹ پہ لگتے ہیں، وا، اور یہ اس کا مخرج نہیں ہے۔ واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا کہ وہ آپس میں ملے نہیں اور کسی چیز کے ساتھ لگیں بھی نہیں، تب واو ادا ہوتی ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ ول والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اللہم کا ترجمہ آپ بتائیں، انی کا ترجمہ بھی آپ بتائیں، اعوذ بک اس کا ترجمہ بھی آپ بتائیں گے۔ جی، آپ سے اس لیے پوچھا کہ یہ الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کا ترجمہ بھی سیکھ چکے ہیں، تو
تو اللہم کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ پناہ چاہتی ہوں یا مانگتی ہوں، بکا تیری، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الخبث، خبث خبیث کی جمع ہے، یہاں اس کا معنی ہے خبیث یا ناپاک جن، جن کا مطلب جنوں، یعنی ہم جو جمع کا صیغہ بولیں گے تو ترجمے میں یوں بولیں گے، من الخبث، ناپاک جنوں سے، والخبائث، اور ناپاک جننیوں سے۔ ان کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تیری پناہ چاہتی یا مانگتی ہوں شیطان مردوں اور شیطان عورتوں سے، جو ناپاک جن اور جنیاں ہوتی ہیں وہ شیطان ہی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو جملہ آسان لگے آپ وہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں مرد شیطانوں سے اور شیطان عورتوں سے، یا ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی کہ جس وقت انسان ایسی جگہ پہ جاتا ہے جو ناپاک جگہ ہوتی ہے، تو ایسی جگہیں ان شیاطین کو یا ناپاک جنوں اور جنیوں کو پسند ہوتی ہیں اور وہ اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایسی جگہوں پر جا کر منع کیا گیا کہ آپ گفتگو نہیں کریں، بات نہیں کریں، اندر سے کسی کو ننگے ہوتے ہوئے آواز نہیں دیں، بات ویسے کسی سے نہیں کریں، باہر والے کی بات کا جواب نہیں دیں، فون پہ بات نہیں کریں، کہ جس وقت آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کی پناہ میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ بیت الخلاء میں یا ٹوائلٹ میں جانے کے بعد یہ ناپاک جن اور جننیاں آپ کا نقصان نہیں کر سکیں گی، آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوں گی۔ جس وقت آپ ننگے ہونے کی صورت میں گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جو بچے ڈر جاتے ہیں اس کی بھی ایک یہ وجہ ہوتی ہے، اور پھر ان کی نحوست بھی ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ تو سیکھنے والی کیا بات ملی آپ کو کہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے اندر چلے جائیں گے تو جب تک آپ فارغ ہونے کے بعد واپس نہیں آئیں گے، آپ بیت الخلاء میں کوئی بات نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ننگے ہوں، آپ نے کپڑے نہ پہنے ہوں۔ تو پھر انشاءاللہ آپ ان کے شر سے، ان کی نحوست سے، ان کی خرابی سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ آج کی حدیث پاک جو آپ نے یاد کرنی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو ہمیں اچھے اخلاق کے متعلق سکھائی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، البر البر حسن الخلق۔ لیکن جب ہم جملہ بول کے رکیں گے تو خلقی نہیں کہیں گے، پھر خلق قاف کو ساکن کر دیں گے، حسن الخلق، البر حسن الخلق۔ پھر پڑھیں البر حسن الخلق۔ البر کا ترجمہ ہے نیکی، نیکی، حسن الخلق اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ حسن خلق کر سکتے ہیں۔ حسن کا مطلب اچھے ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور خلق یعنی جو بندے کی عادات ہیں،
نیکی کیا ہے؟ نیکی بندے کی اچھی عادات کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے، حسن خلق کا نام ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہر امتی کو سکھایا۔ آپ اگر حافظ قرآن بھی ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، مگر آپ کسی سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، آپ کو مینرز نہیں آتے، ایٹیکیٹس نہیں ہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے، اور موقع کے مطابق آپ اچھی بات نہیں کر سکتے، یا ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر آپ کی وہ عبادت اور حافظ قرآن بننا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ آپ میں حسن خلق ہو، اور حسن خلق کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جس موقع پہ آپ کے جیسے بیہیویئر کی ضرورت ہے، اور جو مہذب ہے، جو اچھا ہے، جو ڈیسنٹ طریقہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق آپ کو آنا چاہیے، اور جو آپ کی عمر بڑھتی جائے اس کے مطابق یہ چیزیں آپ کے اندر اور زیادہ بڑھتی جائیں، اور آپ کے اخلاق اور زیادہ خوبصورت ہوتے چلے جائیں۔ تو بچپن ہی میں اس کو ذہن نشیں کر لینا، صرف لفظوں کو یاد کرنے سے مطلب حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کو یاد کرنے کے بعد پھر اپنے اوپر آزمانا، دیکھنا، اپنے آپ کو چیک کرنا، یہ کامیابی کی علامت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو عمل کے ساتھ جوڑنا، یہ اصل دین کو سیکھنے کا مقصد ہے۔ تو البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، لہٰذا اچھے اخلاق، اچھی گفتگو، آپس میں بھی جب ساتھی، کلاس فیلوز، دوست، سہیلیاں مل بیٹھیں، کھیلیں، کھیل کے دوران، بات چیت کے دوران، ملاقات کے دوران ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا کہنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، بڑوں کی کھیل کے دوران بات نہ سننا، چھوٹی سی مخالفت آپس میں ہو جائے تو گالی گلوچ پہ آ جانا، یہ انتہائی برے کام، غلط کام اور اخلاق حسنہ کے خلاف ہیں۔ ہمیں کھیل میں بھی اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، عام معاملات میں بھی، چھوٹے بڑوں کے ساتھ گفتگو اور ملاقات میں بھی، ہر چیز میں ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے، اور ہمارے نبی نے اس کام کے لیے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ اصل دین ہے، اور جب ہم اس کام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری شخصیت نکھرتی جائے گی، اور ہمارے اعمال میں برکات ہوتی جائیں گی۔ جی دہرا لیجئے آج کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور حدیث پاک جو کہ صحیح مسلم سے ہے، اس کے الفاظ: البر حسن الخلق، یہ دونوں چیزیں آج آپ کی یاد کرنے والی ہیں۔ اب نماز کے الفاظ جو ہم یاد کر رہے ہیں، سورہ اخلاص تک ہم نے نماز یاد کر لی ہے، تو آج آگے والے سبق کی مشق کر کے پھر ساری نماز کو جتنی ہماری یاد ہو چکی ہوگی دہرا لیں گے۔ سورۃ اخلاص تک ہم نے مکمل کی تھی، تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے نماز کا؟ رکوع، اور رکوع میں جانے سے پہلے سورت مکمل کرتے ہی ہم جو لفظ پڑھتے ہیں وہاں سے شروع کریں گے۔ تو شروع کیجئے سبق: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ یہاں بھی 2 بلکہ 3 باتوں کی طرف آپ کا خاص دھیان مقصود ہے۔ ایک، دونوں جگہ پہ جو حمزہ ہے اس کو تحقیق سے پڑھنا ہے اور مضبوطی سے پڑھنا ہے۔ دوسرے لفظ اللہ کا لام، اس کو پر پڑھنا ہے، اللہ نہیں کہنا، یہ باریک آواز ہے، اللہ یہ پر آواز ہوگی۔ اور آخر پہ جو را ہے وہ را بھی پر پڑھی جائے گی،
ساکن کرتے ہوئے. تو ان کی طرف توجہ کیجیے اور پھر پڑھتے ہیں اللہ اکبر بر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب بھی میری آواز سنیے، اللہ اکبر یہ نہیں کہنا، ہو اکبر. اب یہ جو ہو اکبر ہم کہتے ہیں اس میں حمزہ کی تحقیق نہیں ہوتی. اللہ اللہ اکبر. اب جب آپ یہ کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو رکوع کی تسبیح جو ہمیں پڑھنی ہے کم سے کم 3 بار، وہ ہے سبحانہ. سبحانہ یہ نہیں کہنا، یہ بہت غلط ہو جائے گا اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. سبحانہ، ہا کو اپنے مخرج وسط حلق سے پڑھیں گے اور آواز ہوگی سبحانہ. با کے اوپر قلقلہ ہوگا، صبح نہیں، صبح صبح، سبحانہ سبحانہ. ربی، یہاں بھی را پر ہے اور با پہ شد ہے، شدت سے پڑھیں گے. ربی ربی، یہ علیحدہ کلمہ تھا تو میں نے یوں پڑھایا. اب جب ربی کو ہم نے العظیم کے ساتھ ملانا ہے تو بی میں جو یا ساکن ہے اس کا سکون ختم کر کے اس کے اوپر زبر لائیں گے. تو یہ جو بی والی لمبی آواز ہے پھر یہ ختم ہو جائے گی. میں نے الگ الگ اس لیے پڑھایا کہ آپ کو دونوں طرح پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو، کہ اگر آپ نے صرف ربی یا کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ نے یوں پڑھنا ہے ربی، اور اگر آگے ملانا ہے تو پھر آواز ہوگی ربی ال. اب بی کو لمبا نہیں کیا ہم نے، ربی العظیم عظیم. غور کیا آپ نے، عین کو ہا والی جگہ سے پڑھنا ہے وسط حلق سے، اور غیم یہ بغیر سیٹی کی آواز کے اور پر پڑھا جائے گا. ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب رکوع سے ہم نے اوپر اٹھنا ہوتا ہے قومے کے لیے سیدھے کھڑے ہونا، جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں کھڑے ہو کے کیا پڑھیں گے؟ سامع اللہ، لام پر ہے، سامع اللہ، سامع اللہ نہیں پڑھنا، اللہ یعنی عین کو حمزہ نہیں بنانا اور لام کو باریک نہیں کرنا. سامع اللہ لمن، لمن حمیدہ، حمیدہ ایسے نہیں، ہا ہے آگے، حمیدہ ہو اصل لفظ ہے تو ہا کو ساکن کریں گے تو وہ آواز پیدا ہوگی ہا والی، حمیدہ. لمن حمیدہ، لمن حمیدہ. اب اس کو ملاتے ہیں. یہاں پہ آپ کی جو غلطی ہوتی ہے وہ میں پہلے بتا دوں. آپ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں سامع اللہ لی من حمیدہ، سامع اللہ لی من حمیدہ. تو یہ طریقہ غلط ہے. میں نے ایک ایک کلمہ آپ کو اس لیے پڑھایا کہ آپ کو پہچان رہے. پہلا حصہ ہے سامع اللہ، اب ہے لمن حمیدہ، سامع اللہ لمن حمیدہ، سامع اللہ لمن حمیدہ. ربنا، ربنا ایسے نہیں کہنا، اور ربنا یہ نون کو لمبا کیے بغیر اور ناک میں آواز لے جا کے نہیں بولنا. ربنا ولک الحمد، دال کو ظاہر کرنا ہے، میم کو ہم نہیں کہنا، ہم، اور ہا کو وسط حلق سے اپنے مخرج سے ادا کریں گے ولک الحمد.
حمد. جی یہاں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ میں واو بیچ میں لا رہی ہوں، تو عام طور پہ واو نہیں بولا جاتا، تو اس میں کوئی غلطی ملائے بغیر پڑھنے میں بھی نہیں ہے اور ملا کر پڑھنے میں بھی نہیں ہے. وَلَكَلْ اور لَكَلْ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میں سکھانے کے لیے پڑھا رہی ہوں، آپ نے 3 بار کہتے ہوئے نہیں جانا. سبحانہ، یہ ہم پیچھے بھی لفظ پڑھ چکے ہیں، لیکن با اور ہا کو اچھی طرح پڑھنا مقصود ہے، اس لیے ابھی پھر پڑھیں اس کو 3 بار. سبحانہ سبحانہ ربی 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 الاعلی. یہ لام باریک ہے اور عین اپنے مخرج سے. اعلی اعلی. جی اعلی نہیں پڑھنا. تو جس طرح اوپر ہم نے ربی کو جب ملایا تھا تو لمبا کیے بغیر پڑھا تھا، اب آپ ذرا خود ملائیں ربی سے آگے. جی اب لمبا نہیں کریں گے، آپ پڑھیں گے ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی اعلی. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. شروع والا حمزہ احتیاط سے پڑھیں، اسے پر نہیں کرنا. اللہ اکبر. دوسرے سجدے میں آپ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد جب اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں دوسری رکعت میں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تشہد. تشہد ہا کے اوپر پیش آتی ہے، تشہد. جی آپ پڑھیے التحیات. آپ نے اتا ایسے نہیں پڑھنا، اتا اتا شد ہے. اور ہیاتو نہیں پڑھنا، ہیاتو یہ غلط ہے. ہیاتو التحیاتو. نہ خیہ اور نہ ہیہ. حیاتو التحیاتو للہ. یہ لام باریک ہے کیونکہ پہلے زیر ہے. للہ للہ. والصلوات. صاد پورا ہے اور واو پورا ہے، بیچ میں لام باریک ہے، پہلے شروع میں واو بھی پورا ہے. والصلوات والصلوات. اگر رکنا نہیں چاہیں گے تو پھر والصلوات پڑھا جائے گا. التحیات للہ والصلوات. والطیبات یا والطیبات. آپ روانی سے پڑھتے ہوئے والطیبات پہ آ کے ایک ہی بار بھی رک سکتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. والطی واو اور طا دونوں پر ہیں. والطیبات والطیبات.
التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ، علیکہ نہیں کہنا، السلام علیکہ، السلام علیکہ. ایھا النبی، ایھا النبی، بیو نہیں کہنا. با کے اوپر عام طور پہ پڑھتے ہوئے بچے غلطی کر جاتے ہیں، بیو کہہ دیتے ہیں. اور ایو ہنا بیو بھی نہیں کہنا، ہنا یہاں نون ہے شد والا، لہٰذا غنہ کریں گے. ایھا النبی، بیو کی آواز بھی نہیں ہوگی. وسط زبان، وسط تالو جو آپ کو اس کا مخرج بتایا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے بیو. ایھا النبی، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بہت آپ کو یاد ہوگا اور یاد ہونا بھی چاہیے. ورح، واو اور را پر ہیں. ہا لطافت سے اپنے مخرج سے، اور لفظ اللہ کا لام بھی پر ہے. ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں کیا ہوتا ہے برکاتہ، لیکن جب ہم وہاں پہ رکتے ہیں تو پھر ہو نہیں پڑھتے، پھر ہا ساکن کر دیتے ہیں. وبرکاتہ، واو اور را یہاں بھی پورے ہیں. وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا، اس کو علینا نہیں پڑھنا، علینا. السلام علینا، السلام علینا وعلی، عین کو واو کو جدا جدا پڑھ کے لام کو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. وعلی، وعلی عباد اللہ الصالحین. عبا، عین کو ٹھیک پڑھنا ہے. عبا، با کے آگے الف، دلہ لام باریک، حصہ یہ صاد پر ہے، اور اگلے لام کے بعد پھر ہا اپنے مخرج سے درست ادا کرنی ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین. جی آگے جو لفظ ہے یہ اکثر پڑھتے ہوئے بچے بھی اور بڑے بھی اسے پڑھتے ہیں اشہدو. اشہدو یہ سخت غلط تلفظ ہوگا، اس کو ہم پڑھیں گے اشہدو. یہ موٹی والی ہا ہے، اشہدو. ہا اور شین علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے. اشہدو اللہ الہ، یہ جو دونوں لام ہیں یہ باریک پڑھے جائیں گے. صرف لفظ اللہ کا لام بعض صورتوں میں پر اور بعض میں باریک پڑھا جاتا ہے. اللہ الہ، اشہدو اللہ الہ.
اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ دو لام ہیں، پہلا لام باریک اور دوسرے والا پر، بہت احتیاط سے. لل، آپ نے دیکھا یہ آواز باریک ہے. لل اللہ، اللہ اللہ. الگ الگ کر کے سیکھیں، پھر ملا کے پڑھنا آسان ہو جائے گا. اللہ، اللہ. اب ملائیے. اللہ، اللہ. اب آگے والے لفظ کو بھی واشہدو نہیں پڑھنا. واو حمزہ دونوں کو الگ الگ اپنے مخرج سے پڑھنا ہے، اور آگے ہا کو بھی پھر الگ کر کے پڑھنا ہے. واشہدو، واو کو پر کیجئے. واشہدو، واشہدو ان، غنے کے ساتھ، مگر نون کے آگے چونکہ الف نہیں ہے لہذا انا نہیں پڑھنا. ان محمدن، ہا کو درست پڑھنا ہے اور میم پہ غنہ کرنا ہے. محمدن نہیں کہنا اور محمدن بھی نہیں کہنا. محمدن، محمدن عبدہ، ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے. موٹی آواز سے پڑھیں گے کیونکہ یہ انتہائی حلق سے ادا ہوتا ہے. شروع میں عین ہا والی جگہ سے حلق کے درمیان سے پڑھیں گے اور درمیان میں با پر قلقلہ کریں گے، یعنی آواز ٹکرائے گی. عبدہ نہیں، اب ایسی آواز ہوگی. عبدہ، عبدہ، عبدہ ورسولہ، ورسولہ، آخر سے ساکن ہا کی آواز آنی چاہیے. ورسولہ. جی، ہر حرف کو الگ الگ سے بار بار آپ کو بتانے کا اور بار بار مشق کروانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سے کئی گنا زیادہ بعد میں خود الگ الگ حرفوں کو بول کر بھی سن کر بھی مشق کریں، اتنا زیادہ کہ وہ آسانی سے آپ سے پڑھے بھی جائیں اور ذہن نشین بھی ہو جائیں. اب ہم اس سبق کو شروع سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر الگ الگ پڑھنا پڑے
یا پڑھنا چاہیں تو الا اللہ پہ رک جائیں، پھر وہ اشہدو سے الگ پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم۔ جی آج الحمدللہ آپ کی نماز مکمل ہونے کے قریب آ گئی۔ اب اگر آپ نے بہت اچھا یاد کر لیا تو ایک ہی دن میں بھی ہم مکمل کر سکتے ہیں اور کر لینی چاہیے۔ اچھا آج ترجمہ نہیں دہرایا گیا، میں ترجمہ دہرا دیتی ہوں، آپ سن لیجئے۔ آپ کے پاس نوٹ تو ہو جائے گا نا، پھر آپ جب بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان، سبحان کا مطلب ہے پاک ہے۔ ربی، میرا رب۔ العظیم، عظمتوں والا، پاک ہے میرا رب عظمتوں والا۔ سمع، سمع کا مطلب ہے سن لی۔ اللہ، اللہ نے۔ لمن، اس کی۔ حمیدہ، جس نے اس کی حمد و تعریف کی۔ حمیدہ، حمد و تعریف کی۔ ہو، اس کی۔ سمع، سن لی۔ اللہ، اللہ نے۔ لمن، اس کی۔ حمیدہ، جس نے حمد و تعریف کی۔ ہو، اس کی۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ ولکا، اور تیرے ہی لیے۔ الحمد، سب تعریفیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور سبحان ربی، اس کا وہی ترجمہ ہے جو ابھی پڑھا ہم نے۔ پاک ہے میرا رب، وہاں تھا عظمتوں والا، یہاں ہے الاعلی، بلند و بالا شان والا، بڑی اونچی شان والا۔ وہاں عظیم کہا تھا، یہاں بلند و بالا کہا۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ خود اپنے مقام سے جتنا نیچے ہوتا جاتا ہے، اپنے رب کو اتنا بلند بیان کرتا جاتا ہے۔ سیدھا کھڑا تھا تو رکوع میں گیا تو اس نے اپنے رب کی عظمتوں کا بیان کیا۔ اب وہ بالکل پستی پہ، ذلت کی جگہ پہ، زمین کی سطح پہ چلا گیا اور اپنی سب سے اونچی جگہ جو پیشانی تھی، جو اس کی باڈی کا ٹاپ تھا، اس نے زمین پہ رکھ دیا۔ اب خود تو کچھ بھی نہیں رہا، خود تو ایک ذرے کی طرح ہو گیا، ایک تنکے کی طرح زمین پہ جا گرا، اور اب یہاں پہنچ کر اپنے رب کی اتنی شان بیان کر رہا ہے، اتنی شان بیان کر رہا ہے جو لوگوں کی سمجھ سے بھی بالا تر ہو۔ انتہائی بلندی پر، انتہائی اعلیٰ شان اس کی بیان کر رہا ہے، اور یہی اصل بندگی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بالکل نفی کر دیتا ہے اور بس میری شان انتہا تک بیان کرتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند و بالا شان والا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تشہد میں آگے ہم جو کہتے ہیں التحیات، اس میں یہ اقرار ہوتا ہے کہ ہر قسم کی زبانی عبادتیں جو میری زبان سے ادا ہوتی ہیں، تسبیح و تحلیل و تحمید، درود و سلام، التحیات، ہر طرح کی زبانی عبادتیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، اور بدنی عبادتیں۔ یہ تین لفظ ہیں، ان کو آپ اپنے اپنے معنی کے ساتھ الگ الگ سے یاد کر لیں تو اس وقت توجہ کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہوئے جو لطف آتا ہے بندے کو، وہ جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنی خود سپردگی کر رہا ہے، اپنی ہر طرح کی عبادت کو اعلان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ زبانی عبادتیں، والصلوات، بدنی عبادتیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی، یہ سب کس کے لیے؟ للہ، اللہ ہی کے لیے۔ اب یہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد اب اس نبی کو بندہ سلام پیش کرتا ہے جس کے وسیلے سے یہ اعلیٰ عبادت ہمیں نصیب ہوئی، اور اس سلام سے پھر ہماری عبادت کی قبولیت پہ مہر لگتی ہے۔ اور سلام کرتے ہوئے ہم نے
علیکہ جو کہنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت اقدس، آپ کی جلوہ گری ہمارے سینے میں ہے، اور نمازی کو اس وقت اپنے سینے کی طرف توجہ کر کے، سینے کی طرف دیکھ کے کہنا چاہیے السلام علیکہ، سلامتی ہو آپ پر، ایہا اے النبی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی وضاحت کے لیے میں نے کہا ہے، لفظ میں لفظ اللہ نہیں ہے، صرف نبی بھی کہہ دیں گے تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں، یعنی یہ یہاں مکمل سلام ہوا۔ اس کے بعد ہم نبی کے وسیلے سے اپنے لیے بھی اللہ کی سلامتی طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ، عباد بندے، اللہ کے، اور اللہ کے بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ کون سے بندے؟ الصالحین، جو نیک یعنی صالح ہیں۔ اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ اللہ کے، و اشہد اور میں گواہی دیتی ہوں، ان کہ محمدن محمد، عبدہ اس کے یعنی اللہ کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔